وہ ان کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں بھی ہے کئی جگہوں پر. تو 79 ہمارے پاس شکایت آئی تھیں، جس میں سے 53 ہم نے ریزالو کر لی ہیں، 53 ہم نے ریزالو کر لی ہیں. اور ان 79 میں سے 73 شکایات جو تھیں وہ تنخواہوں کے متعلق تھیں کہ لوگوں کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی یا کم دی جا رہی ہیں. اور 12 شکایت ایسی تھیں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. تو ابھی 53 جو ہم نے ایڈریس کر لی ہیں، تو اس کے بعد 25 شکایت ایسی ہیں جو ہمارے پاس ابھی تک پینڈنگ ہیں، اور ابھی بھی شکایت آ رہی ہیں. میں نمبر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو ان کے مالکان تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں، وہ جن ملازمین کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے یا ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، یا پھر ایک اور چیز ہمارے سامنے آئی تھی کہ ملازمین سے استعفے لیے گئے تھے. چونکہ ہم نے نکالنے پہ پابندی لگائی تھی، ریزائن پہ پابندی نہیں تھی، تو ہمارے پاس یہ شکایت بھی آئیں کہ کئی جگہوں پہ ملازمین کو بلا کے ان کو ڈرا کر دھمکا کر ہیرسمنٹ کر کے ان سے ریزائن لیے گئے. ہم نے وہاں پر بھی انٹروین کیا اور تمام لوگ جو ہم سے رابطے میں آئے ان کو دوبارہ نوکریوں پہ رکھوایا، اور ان اداروں سے ہم نے لکھوا کے یہ لی انڈر ٹیکنگ کہ جو لوگ ریزائن کر کے چلے گئے ان تمام لوگوں کو واپس رکھ بھی لیں گے. تو اس کے اندر وہ کیٹیگری بھی شامل ہے. تو جو ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے کراچی کا ہے یہ نمبر، جس پر شکایت ہو سکتی ہیں، 021 9924 3822 021 9924 3822. اور جو فیکس نمبر ہمارا ہے وہ ہے 021 9924 3355. فیکس نمبر ہے 021 9924 3355. ہم نے اخبارات میں اشتہار بھی دیا تھا، اس اشتہار میں یہ ٹیلی فون نمبرز بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مختلف جوائنٹ ڈائریکٹرز ہیں ان کے موبائل نمبرز بھی دیے. تو کافی سارے ہیں، اس لیے میں ابھی وہ نمبر نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن کافی سارے نمبرز ہیں وہ اخبار کے اشتہار میں موجود ہیں. اور 7 ہمارے اور آفیسرز ہیں جن کے ہم نے یہ نمبرز دیے ہوئے یہاں پر آگے موبائل نمبرز ہیں ان کے، اور وہ موبائل نمبرز پر بھی کمپلینٹس جو ہیں وہ ریسیو کرتے ہیں اور اس کے بعد ان شکایت کو وہ حل کرتے ہیں. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان فیکٹری مالکان سے بھی، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ان کو بھی یقیناً مشکل ہو رہی ہوگی، خاص طور پہ ان فیکٹریز کو جو مکمل طور پر بند ہیں، کہ وہ تنخواہیں دینے میں ان کو مشکل پیش آ رہی ہوگی. لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک اسکیم اناؤنس کی ہے، اس اسکیم کے تحت وہ ادارے جو اپنے ملازمین کو تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں، وہ اسٹیٹ بینک سے قرضہ لے کر اس قرضے کے ذریعے، اس قرضے کی رقم کے ذریعے اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کر سکتے ہیں. اور اسٹیٹ بینک نے جو شرح سود اس پہ رکھی ہے وہ 4% اور 5% ہے. میں آپ کے اس توسط سے اسٹیٹ بینک سے بھی گزارش کروں گا، پہلی ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ بلا سود ہونا چاہیے، اس کے اوپر انٹرسٹ بالکل ختم ہو جائے. لیکن اگر بالکل ختم نہیں بھی ہو رہا تو اس کو 1% اور 2% کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو مالکان ہیں اس قرضے سے، اس اسکیم سے مستفید ہو سکیں اور اس کے ذریعے اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کر سکیں. ہماری ابھی ایک میٹنگ ہوئی تھی جو کچھ ورکرز کے نمائندے ہیں، لیبر لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ میں ان کے بیاف پہ یہ بات کر رہا ہوں. اور ان کا یہ خیال تھا کہ ایک ہم مالکان کو ایک آپشن دے سکتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ بینک 1%، 2%، 3% یا 4% اس پر مارک اپ بھی لے رہا ہے، تو وہ مارک اپ جن ملازمین کو یہ تنخواہیں دیں گے ان سے چارج کر لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو مالکان یہ اسٹیٹ بینک کی اسکیم سے فائدہ لیں گے ان کے لیے یہ انٹرسٹ فری ہو جائے گی. پہلی تو گزارش میں یہ کر رہا ہوں حکومت سے، اسٹیٹ بینک سے، کہ اس کو انٹرسٹ فری کر دیں تاکہ جو مالکان یہ قرضہ لیں ان کے اوپر اضافی بوجھ نہ پڑے اور یہ تنخواہیں جو ہے وہ ملازمین کو مل جائیں. لیکن دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ شرح سود میں کمی کر دیں، اور اگر کمی کرنے کے بعد بھی وہ چاہیں تو جن ملازمین کو تنخواہیں دی جائیں گی یہ مارک اپ جو ہے وہ 1% ہو، 2% ہو، 3% ہو، 4% ہو، جو بھی ہو، یہ ان کی تنخواہوں سے وہ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. یہ مجھے جو تجویز تھی وہ ان ملازمین کے نمائندوں نے دی ہے اور میں ان کے بیاف پہ یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہے کہ جہاں ورکرز مسائل کا شکار ہیں وہاں پر جو مالکان ہیں
ان کے لیے بھی مشکلات ہیں, ان کے لیے بھی شاید لمبے عرصے تک اس کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو رہا ہوگا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ بینک ان کو کوئی فیسلٹی دے رہا ہے تو اس میں بھی اگر اضافی بوجھ ان کے اوپر آ رہا ہے کوئی انٹرسٹ ریٹ کی صورت میں, تو وہ ملازمین اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. میں گزارش کروں گا ان مالکان سے دوبارہ کہ یہ جو حالات اس وقت ہمارے ملک میں ہیں یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پیدا ہوئے ہیں, اور بہت سارا کاروبار بند ہو گیا ہے جس سے ہمارے مالکان بھی کما نہیں پا رہے ہیں, ان کی آمدنی نہیں ہو رہی ہے. لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ کئیوں نے کئی سالوں تک, کئیوں نے کئی دہائیوں تک اپنے ان اداروں سے, اپنے ان ملازمین کے ذریعے کمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا نوازا ہے ان ملازمین کی محنت کی وجہ سے, اس ملک میں جو ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. تو اگر کچھ مہینوں کے لیے اس ملک میں حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ مزدور جو ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے, ان کی فیکٹریز نہیں چل رہی ہیں, وہ کمانے سے قاصر ہیں, تو کم از کم اپنے پاس سے کچھ کنٹریبیوٹ کریں اور ان ملازمین کو تنخواہیں دیں تاکہ وہ اپنے گھر چلا سکیں, اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے ایک کمپلینٹ سیل بنایا تھا, اور ہم نے انیشیلی اعلان کیا تھا کہ تمام اسکول 20% جو ہے وہ رعایت دیں گے فیسوں میں, اپریل اور مئی کی فیس میں, اور اپنے تمام ٹیچرز کو, نان ٹیچنگ اسٹاف کو تنخواہیں بھی ادا کریں گے. 16 اپریل کو سندھ ہائی کورٹ نے ایک اسٹے آرڈر کے ذریعے یہ روک دیا تھا کہ 20% جو کٹوتی ہے وہ نہ کی جائے, لیکن ہمارے نوٹیفیکیشن کے جو باقی حصے تھے اس کو انہوں نے بحال رکھا تھا. تو جہاں تک فیس دینے کی بات ہے, فیس دینے پر آج بھی کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے. تمام اسکول اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے تمام ملازمین کو پوری تنخواہ ادا کریں گے, کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالیں گے. وہ ہمارا آرڈر آج بھی موجود ہے. 16 تاریخ کو جو اسٹے آرڈر جاری ہوا تھا, غالباً 29 اپریل کو وہ جو اسٹے آرڈر تھا وہ ختم ہوا, اور جو پٹیشن تھی وہ ڈسپوز آف ہو گئی, اس لیے کہ سندھ کابینہ نے ایجوکیشن کے جو پرائیویٹ اسکولز کو ریگولیٹ کرنے کے جو رولز تھے اس میں امینڈمنٹ کر دی تھی, اور امینڈمنٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک نیا آرڈر ایشو کر دیا تھا. لیکن کل 5 مئی کو ایک پٹیشن دوبارہ فائل ہوئی, اور عدالت نے اس کا نوٹس تو ہمیں کیا ہے, لیکن نوٹس کرنے کے ساتھ ساتھ جو 20% کی کٹوتی والا ہمارا ایک حصہ تھا اس نوٹیفیکیشن کا, اس کو دوبارہ سسپینڈ کر دیا ہے, اس پہ عمل درآمد روک دیا ہے. تو فی الوقت ہم اسکولوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 20% رعایت دیں, لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان بہت سارے اسکولوں کا, اسکول مالکان کا, جنہوں نے پچھلی مرتبہ بھی عدالت کے اسٹے کے باوجود پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہریوں کو یہ کہہ کر ریلیف دی کہ ہمیں احساس ہے کہ اس وقت شہری مشکلات کا شکار ہیں, ان کے جو وسائل ہیں, جو ذریعہ معاش ہے وہ متاثر ہوا ہے, لہٰذا ہم ان کو 20% رعایت دیں گے, اور اسکولوں نے دیا. سندھ ہائی کورٹ کے اسٹے کے باوجود والنٹریلی بہت بڑی تعداد میں, شاید ہزاروں اسکولز ایسے ہیں جنہوں نے یہ سہولت پیرنٹس کو جو ہے وہ دی. تو آج بھی میں یہ توقع کرتا ہوں, عدالت سے اسٹے آیا ہے, ہم عدالت میں کنٹیسٹ کریں گے, ہم عدالت میں یہ کیس لڑیں گے, اور ہم یہ بات عدالت کے سامنے, عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے وہ صریحاً پیورلی ہمارے صوبے کے ان فیملیز کو, ان پیرنٹس کو ریلیف دینے کے لیے ہے جن کا روزگار متاثر ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو آج بھی مجھ سے رابطہ کیا کئی اسکولز کی ایسوسیشنز ہیں جن کو ہم نے اعتماد میں پہلے بھی لیا ہوا تھا, وہ آن بورڈ تھے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ریلیف دیں گے. تو میں آپ کے ذریعے ان تمام والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسکولز آپ کو 20% رعایت دینے کے لیے تیار ہیں, آپ یہ 20% کی رعایت اویل کریں, اور وہاں پر اپریل کے مہینے کی فیس اور مہینے کی فیس, جو مئی کی فیس ہے وہ ادا کریں, اور 20% کی رعایت جو اسکول آپ کو دے رہے ہیں ان سے لیں. جو نہیں دے رہے ہیں اس میں آپ انتظار کر سکتے ہیں جب تک عدالت کا فیصلہ آئے گا, اس کو ہم کریں گے. تو اس میں بھی ہمارے پاس جو شکایات آئی تھیں اسٹے آرڈر آنے سے پہلے 16 اپریل تک, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 1243 ہمارے پاس کمپلینٹس آئی تھیں, اور اس میں سے
یہ وہ کمپلینٹس تھیں جو فیس نہ دینے کے حوالے سے تھیں، جو اسکول فیس نہیں دے رہے تھے ان کے متعلق تھیں. تو اس میں ہم نے 659 جو شکایات تھیں وہ ہم نے حل کر لی تھیں، اور ملازمین کو تنخواہیں نہ دینے کے حوالے سے 369 کمپلینٹس آئی تھیں ہمارے پاس، اور اس میں سے ہم نے 256 جو ہے وہ حل کر لی تھیں. اس طرح یہ ٹوٹل اگر میں کر لوں تو یہ 1612 کمپلینٹس بنتی ہیں، اور اس میں سے 912 کمپلینٹس ہم نے حل کر لی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ 158 اسکولوں کو ہم نے جو ہے وہ ایکسپلینیشنز ایشو کیے تھے جو ہماری ان ہدایت پر عمل نہیں کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے فی الحال ہائی کورٹ نے چونکہ اسٹے کر دیا ہے تو ان ایکسپلینیشنز پر بھی ہم کام روک دیں گے، اور جب عدالت کا فیصلہ آئے گا کوئی آگے چل کر تو پھر اس پہ ہم کارروائی آگے کریں گے. تو یہ تفصیلات میں نے آپ کے رکھی. اس میں بھی نمبرز ہیں جو جس پہ کمپلینٹس ہو سکتی ہیں. یہ 3 موبائل نمبرز ہیں، اگر آپ مہربانی ہوگی اگر آپ میڈیا کے ذریعے آپ آگاہ کر دیں. فی الحال چونکہ اسٹے ہے لیکن تنخواہوں پہ اسٹے آرڈر نہیں ہے. ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے حوالے سے کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے، صرف 20% جو فیس تھی اس کی رعایت اور اس پر اسٹے ہے. تو ہمیں اس پر شکایت جو ان کے ملازمین ہیں وہ دے سکتے ہیں. موبائل نمبر ہیں 0333234148 0333234148. دوسرا موبائل نمبر ہے 0333393241 0333393241. اور تیسرا جو موبائل نمبر ہے وہ ہے 03337036 میں دوبارہ دہرا رہا ہوں 03337036 یہ 3 موبائل نمبر ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جس پہ کمپلینٹ ہو سکتی ہے. میں نے لیبر کے حوالے سے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی گزارش کر دوں آپ کے ذریعے کہ دیکھیں ہم نے چیف منسٹر صاحب نے ایک اعلان کیا تھا، اس میں کے الیکٹرک، سیپکو، ہیسکو، SSGC کے نمائندے بٹھائے تھے اور ان سے یہ کہا تھا کہ جن کا بجلی کا بل 4,000 روپے تک ہے اور جن کا گیس کا بل 2,000 روپے تک ہے ان کا بل اس لاک ڈاؤن کے دوران نہ لیا جائے، اور یہ بل اگلی 10 مہینے کی قسطوں میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیا جائے تاکہ وہ آسانی سے ادا کر سکیں. اس پر بہت ہم نے دیکھا کہ ایک ترجمان تھے کوئی انرجی ڈویژن کے شاید فیڈرل گورنمنٹ کے، انہوں نے کافی شور کیا. میں آج آپ کے ذریعے سے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ گیس کا بل اور بجلی کا بل معاف کر سکتے ہیں. آپ نے 100 ارب روپے کے قریب جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، ان کو آپ نے ریفنڈ دیا ہے. آپ نے کنسٹرکشن سیکٹرز کو، کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک ایمنسٹی اسکیم اناؤنس کی ہے. اس سے پہلے بھی امیر لوگوں کے لیے ایمنسٹی اسکیمز آتی رہی ہیں، مختلف اعلانات کیے جا رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ریلیف اگر اس ملک کے غریبوں کو مل سکتا ہے کہ جس کا گھر کا بل کہہ لیں یا جس کے 200 یونٹ بجلی کے آتے ہیں یا جس کا گیس کا بل 2,000-3,000 آتا ہے، اس لاک ڈاؤن کے دوران ان کا بجلی کا بل آپ معاف کر دیں تاکہ ایک جینون ریلیف اکراس دا بورڈ، اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہوگی، کوئی کسی کی پسند ناپسند نہیں ہوگی، لوگوں کو ریلیف ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو مساجد ہیں، جو مدارس ہیں، ان کے بجلی اور گیس کے بل معاف کیے جائیں، اس لیے کہ مدارس اور مساجد وہ ظاہر کھلتی ہیں، وہاں لوگ آتے ہیں، وہ چندہ کلیکٹ ہوتا ہے، اس چندے کی بنیاد پر یہ اخراجات پورے کیے جاتے ہیں. پچھلے 2 مہینوں سے ان مساجد میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوئی ہے. ہم نے خود لوگوں کو ڈسکریج کیا ہے کہ لوگ نہ جائیں، کم سے کم تعداد میں جائیں. تو میری یہ گزارش ہوگی، اپیل ہوگی وفاقی حکومت سے کہ رہائشی علاقوں میں جن کا 200 یونٹ تک کا استعمال ہے، جن کا گیس کا بل 2,000 روپے تک کا آتا ہے، ان کے بل معاف کیے جائیں، اور مدارس اور مسجدوں کا بل جو ہے وہ بھی معاف کر دیا جائے اس لاک ڈاؤن کے دوران تاکہ ریلیف ان کو مل سکے. یہ جینون وہ لوگ ہیں جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں. امتیاز شیخ صاحب کوئی بات کر لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کے سوالات بھی لے لوں گا. جی کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو معذور.
شیشہ دیکھیں یہ تمام جو ہمارے ٹریڈرز ہیں ہم سے رابطے میں ہیں، ہم نے ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور ایک بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ سندھ حکومت خاص طور پہ یہ چاہتی ہے کہ جو فیصلہ ہو وہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی یا NCOC جو ایک بنائی ہوئی ہے اس کے سطح پر ہو اور پورے ملک میں ایک جیسا ہو، تاکہ کہیں سے کوئی دوسری آواز نہ آئے۔ لیکن آج ایک میٹنگ ہوئی تھی NCOC کی، جس میں کچھ تجاویز جو ہیں وہ پیش کی گئی تھیں۔ تو یہ PTI کے دوست جو یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مارکیٹیں بھی کھول دو، ٹرانسپورٹ بھی کھول دو، سارا کچھ کھول دو، تو میں ان کے لیے عرض کروں کہ وہ ہمیں دھمکیاں دینے سے پہلے اگر پہلے وفاقی حکومت کو تھوڑا بتا دیں کہ انہوں نے جو تجویز دی ہے کہ مارکیٹ جو ہیں وہ نہیں کھلنی چاہیے، جو مال ہیں وہ نہیں کھلنے چاہیے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو بند کرنے کی تجویز NCOC کے سامنے رکھی گئی ہے۔ تو جو فیصلہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کرے گی، NCOC کرے گی، صوبوں کی مشاورت کے ساتھ ہم اس پر عمل کریں گے۔ لیکن جو ہمارے دوست اس پورے ایشو کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ نہ کریں۔ یہ PTI کے دوست یہاں جب ہم نے کچھ ٹریڈرز کو وائلیشن پر گرفتار کیا اور FIR کاٹی تو وہ ان کے ساتھ ملنے بھی چلے گئے، بڑی شور مچایا۔ لیکن اسی دن پشاور میں جب کچھ لوگوں نے دکانیں کھولنے کی کوشش کی تو وہاں KPK کی حکومت نے، وہاں کی پولیس نے ان کے اوپر فائرنگ بھی کی۔ تو یہ جو کنٹروورشل کی قسم کی چیزیں کرتے ہیں، جو کنٹراڈکشن ان کے بیانات میں، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ میری ان سے گزارش ہے کہ اس وقت پورے ملک میں، پوری دنیا میں ایک سنگین صورتحال ہے، ہمیں اس موقع پر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں دکانیں کھولنی چاہیے، کوئی بری بات نہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے، لیکن یہ ڈیمانڈ ان کو پھر فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے بھی رکھنی چاہیے، ان کو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے سامنے بھی رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں تو ٹرانسپورٹ کھول لو لیکن بھلے کہ خیبر پختونخوا میں بند رہے، پنجاب میں بند رہے، یہاں بازار کھول لو لیکن باقی صوبوں میں بھلے بند رہے جہاں پر PTI کی حکومت ہے۔ تو یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں اس ایشو پر، اس مسئلے پر، اس قوم میں یکسانیت رہنے دیں، یکجہتی رہنے دیں، یہ بڑی مہربانی ہوگی۔ ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے، جی۔ دیکھیں ایک تو یہ بات ہم بار بار کہہ چکے ہیں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، وفاقی حکومت کے پاس اور صوبائی حکومت کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت جو ہم نے بجٹ بنایا تھا وہ وفاقی حکومت کے جو اعلانات تھے، انہوں نے ہمیں جو کمٹمنٹ دی تھی جب انہوں نے اپنا بجٹ بنایا، اس کے مطابق NFC کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم 835 ارب روپے سندھ حکومت کو اس سال دیں گے۔ 835 ارب وفاقی حکومت کے تھے، اور پھر ہمارے اپنے جو ریونیوز تھے اس کو ملا کے ہم نے بجٹ پلان کیا، جس میں ظاہر ہے کہ ہیلتھ کا بجٹ بھی تھا، جس میں ایجوکیشن کا بجٹ بھی تھا، جس میں اور سارے ڈپارٹمنٹس کے بجٹ بھی تھے۔ لیکن کیا وفاقی حکومت اس بات کو انشور کر سکتی ہے